ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ 28 ستمبر کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور گنیش چتروتی بھی ہے۔ میں تلنگانہ اور حیدرآباد کے عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کرتا ہوں، کیونکہ ایک ہی دن میلاد النبی کے جلوس اور چتروتی کے جلوس سے امن بگڑ سکتا ہے، جس سے غریب عوام کو نقصان ہوگا، چاہے وہ غریب ہندو ہو یا مسلمان۔ 30 ستمبر کو میلاد النبی بھی آ رہا ہے اور گنیش کا جلوس بھی آ رہا ہے، تو میں آپ تمام سے، شہریان حیدرآباد سے، تلنگانہ کی عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے اور ریاست تلنگانہ کے امن کو مضبوط رکھیے۔ میلاد کا جلوس ہوگا تو اس کے تعلق سے اگر کوئی نکالنا چاہ رہا ہے، نکالیں گے ضرور، تو آپ ایک ٹائم اب میٹنگ کریں گے محمود بھائی، اس میں طے کریں گے۔ بہرحال کوشش یہ ہونا کہ امن سے اس دن گزر جائے۔ اگر امن بگڑے گا تو سب سے زیادہ نقصان غریب کو ہوتا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، کیونکہ جو ڈیلی ویج ارنرز ہے، جو روز جا کر محنت کرے تو اپنا ان کے گھر میں چراغ جلتا۔ ابھی تک آپ نے اے ٹی ایم مشینوں میں چوری کے واقعات تو سنے ہی ہوں گے، لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ چور رقم کے ساتھ اے ٹی ایم مشین ہی اڑا لے گئے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق پیداکوٹا پلی میں ہفتے کی رات زبردست بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آدھی رات تک برقی سربراہی بند ہو گئی تھی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوروں نے بس اسٹینڈ چوراہے کے قریب واقع انڈیا ون کے اے ٹی ایم مشین پر نظر ڈالی۔ پہلے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کے وائر کاٹ دیے، اس کے بعد آہنی سلاخوں کی مدد سے شٹر اوپر اٹھا کر اے ٹی ایم مشین ہی اٹھا کر لے گئے۔ اتوار کی صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں اے ٹی ایم مشین ہی نظر نہیں آیا، وہ چونک گئے۔ اس اے ٹی ایم مشین کے نگران کار سوامی نے پولیس سے اس سلسلے میں شکایت کی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اے ٹی ایم میں 5 تا 6 لاکھ روپے ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ریاست تلنگانہ ضلع نظام آباد میں بارش کی وجہ سے سری رام ساگر پروجیکٹ المعروف پوچم پہاڑ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ نظام ساگر پروجیکٹ میں پانی کا شدید بہاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ سری رام ساگر پروجیکٹ میں بارش کے پانی میں اضافے کے سبب 4 دروازے کھولتے ہوئے 12,000 کیوسک پانی کو دریائے گوداوری میں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 1091 فٹ ہے اور ابھی تک اس کی سطح 1090.8 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ نظام ساگر پروجیکٹ میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں پانی کی سطح 1403.7 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس کی مکمل سطح 1405 فٹ ہے۔ پروجیکٹس کے دروازے کھولنے کی وجہ سے لوگ تفریح کے لیے ذخائر آب پہنچ رہے ہیں۔ شمال مغربی خلیجی بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بنا ہوا ہے، جس کے اثر سے ریاست بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں بارش ہو رہی ہے۔ پیر کی صبح سے وقفے سے دھواں دھار بارش ہو رہی ہے اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ناگر رتنا نے حیدرآباد شہر کے لیے ہائی الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی دوران جی ایچ ایم سی نے شدید بارش کے پیش نظر حیدرآباد کے عوام کو وارننگ جاری کی ہے اور مشورہ دیا کہ اگر ضروری ہو تو ہی باہر آئیں، ورنہ گھر پر ہی رہیں۔ 4 ستمبر کو پورے جی ایچ ایم سی میں بارش میں خلل پڑنے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ٹول فری نمبر قائم کیے گئے ہیں۔ عوام اپنی کالونی میں مسائل کے حل کے لیے ٹول فری نمبر 9000011367 پر ربط پیدا کریں۔ ڈیزاسٹر ٹیموں کو بھی چوکنا رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے ممبئی میں ایک ٹرینی ایئر ہوسٹس کی مشتبہ حالت میں موت ہو گئی۔ وہ اندھیری میں واقع اپنے فلیٹ میں خون میں لت پت مردہ حالت میں پائی گئی۔ ریاست چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ روپر ایئر انڈیا میں ملازمت کے لیے منتخب ہوئی تھی۔ وہ جاریہ سال اپریل میں ممبئی منتقل ہوئی اور اندھیری کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے فلیٹ میں اپنی بہن اور بوائے فرینڈ کے ساتھ مقیم تھی۔ چند دن قبل اس کی بہن اور بوائے فرینڈ آبائی مقامات گئے ہوئے تھے، جس کے بعد ٹرینی ایئر ہوسٹس تنہا ہی مکان میں مقیم تھی۔ اتوار کی شام روپال کے ارکان خاندان نے اسے فون کیا، تاہم اس نے فون لفٹ نہیں کیا، جس پر اس کے دوستوں کو اطلاع دی گئی اور فلیٹ میں جا کر دیکھنے کو کہا گیا۔ جب وہ فلیٹ میں پہنچے تو وہاں اندر سے دروازہ بند تھا۔ فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ دروازہ توڑ کر دیکھنے تک اندر روپال کی نعش خون میں لت پت پائی گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ فوری طور پر موت کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا، پولیس مصروف تحقیقات۔
ریاست اڈیشہ میں اندرون 2 گھنٹے 61,000 بجلیاں گرنے کے واقعات پیش آئے جس میں 12 افراد کی موت ہو گئی۔ اسٹیٹ اسپیشل ریلیف کمشنر ستیا برتا ساہو نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں ہو رہی بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر بجلیاں گرجنے کے واقعات پیش آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن 2 گھنٹوں کے اندر 61,000 بجلیاں گرجنے کے واقعات پیش آئے جس میں 12 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 14 زخمی بتائے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 ستمبر تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ مزید بارش کی پیش قیاسی کے بعد بعض علاقوں میں یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بعض علاقوں میں بجلیاں گرنے کے واقعات میں مویشیوں کی بھی موت ہوئی ہے۔ متاثرین کے لواحقین کو فی کس 4 لاکھ روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک جنونی عاشق نے ایک لڑکی اور اس کے بھائی پر چاقو سے دیوانہ وار حملہ کر دیا جس میں لڑکی کے بھائی کی موت ہو گئی اور لڑکی شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دی گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ حیدرآباد کے ایل بی نگر کے RTC کالونی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شاد نگر سے تعلق رکھنے والے بہن اور بھائی تعلیم کے لیے حیدرآباد میں مقیم تھے۔ یہ دونوں RTC کالونی میں رہتے تھے۔ بہن سانگوی ہومیوپیتھی ڈاکٹر کا کورس کر رہی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی چنٹو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی علاقے میں رہنے والا شیو کمار کئی دن سے سانگوی کو محبت کے نام پر ہراساں کر رہا تھا۔ اتوار کی سہ پہر شیو کمار نے گھر میں داخل ہو کر بھائی اور بہن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے میں چھوٹے بھائی کی موت ہو گئی جبکہ شدید زخمی سانوی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملے کے دوران چیخ و پکار سن کر مقامی لوگوں نے عاشق کو ایک گھر میں بند کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس اس سلسلے میں مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے رکن اسمبلی سڑک حادثے میں بال بال بچ گئے۔ کریم نگر ضلع کے حضور آباد اسمبلی حلقے سے بی جے پی کی نمائندگی کرنے والے ایٹلا راجندر ایک کار میں سفر کر رہے تھے کہ بکروں کا ایک ریوڑ حضور آباد کے قریب ان کے کار کے سامنے اچانک آ گیا۔ ڈرائیور نے اچانک بریک لگائی جس کے نتیجے میں ایٹلا راجندر کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ اس واقعے میں ایٹلا راجندر کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی ایٹلا راجندر دوسری گاڑی میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ مندگوڑ منڈل کے للیتا پور کے قریب پیش آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کرناٹک میں فرقہ پرست بی جے پی حکومت کا اقتدار ختم ہونے کے باوجود ریاست کے بعض سرکاری ملازمین کی فرقہ وارانہ ذہنیت تبدیل نہیں ہوئی۔ اسی طرح کی واضح مثال سامنے آئی ہے جہاں ایک سرکاری ٹیچر نے 2 مسلم طلباء سے کہا کہ پاکستان چلے جاؤ، یہ ہندو ملک ہے۔ یہ واقعہ کرناٹک کے ایک اردو میڈیم اسکول میں پیش آیا جہاں ایک ٹیچر نے 2 مسلمان طالبہ پر غصے کا اظہار کیا۔ شیموگا کے ایک اردو میڈیم اسکول میں ایک خاتون ٹیچر کنڑ زبان کی معلمہ ہے۔ 5ویں جماعت کے 2 طالب علم کمرہ جماعت میں لڑ رہے تھے جس پر برہم ٹیچر نے ان طلباء کو روکنے یا سزا دینے کے بجائے انہیں پاکستان چلے جانے کی ہدایت دی۔ طالب علموں نے الزام لگایا کہ ٹیچر نے ان پر چیخ کر کہا پاکستان چلے جاؤ، یہ ہندوؤں کا ملک ہے۔ طلباء کے والدین نے یہ معاملہ محکمہ تعلیم کے نوٹس میں لایا۔ حکام نے اس ٹیچر کو دوسرے اسکول تبادلہ کر دیا۔ محکمہ تعلیم کے افسر بی ناگراج نے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری کی جا رہی ہے اور رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ 8 سالوں سے اسی اسکول میں کام کر رہی ہے اور ان کا 26 سال کا تجربہ ہے۔ متحدہ نظام آباد ضلع میں پیر کی صبح 3 بجے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اندولوائی، ڈچ پلی، دھر پلی، سری کونڈا اور جاکرن پلی میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ ڈچ پلی منڈل گنارام میں سب سے زیادہ 14 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ گندھاری اور سری کونڈا منڈل کے چیمانوپلی میں 12 سینٹی میٹر، سداشیو نگر جکل اور جاکرن پلی میں 11 سینٹی میٹر اور ڈچ پلی مدن پلی میں 10 سینٹی میٹر بارش ہوئی۔ نظام آباد ضلع میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر درگا پرساد نے پیر کے روز سرکاری، پرائیویٹ اور امدادی اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ موسلا دھار بارش کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔